ایک یہ صلاۃ ہے، نماز، ہم نماز پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں صلاۃ، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی لفظ کو اگر غور سے پڑھیں دیکھیں، اسی لفظ سے صلاۃ کی نسبت اگر خدا کی طرف ہے، صلاۃ ہم کہتے ہیں صلاۃ یہ ہمارے لیے ہے، ہم کہتے ہیں صلاۃ سے مراد دعا ہے، نماز، صرف یہیں تک جانتے ہیں۔ اسی لفظ سے صلاۃ، لفظ سے صلاۃ جسے ہم دعا اور نماز کہتے ہیں، اسی لفظ سے صلاۃ کی نسبت خدا کی طرف رہے تو اسی لفظ سے صلاۃ کا معنی اور ہے۔ اگر اسی لفظ سے صلاۃ کی نسبت فرشتوں، ملائکہ کی طرف ہے تو اسی لفظ سے صلاۃ کا معنی اور ہے۔ اسی لفظ سے صلاۃ کی نسبت اگر پرندوں کی طرف ہے تو اس کا معنی اور ہے۔ اگر اسی کی نسبت فضاؤں کی طرف ہے، ہواؤں کی طرف ہے، اس کا معنی اور ہے۔ اگر اسی لفظ سے صلاۃ کی نسبت ہم انسانوں کی طرف ہے تو اس کا معنی اور ہے۔ لفظ سے صلاۃ، لفظ ایک ہے، نسبت کے بدلنے سے اس کا معنی بھی بدل رہا ہے، نسبت سے۔ تو اس لحاظ سے لفظ سے داتا پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے، ورنہ قرآن کی آیت پر اعتراض آتا ہے۔ لفظ سے داتا پر کسی کا کوئی اعتراض نہ آئے، لفظ سے غوث پر بھی کسی کا اعتراض نہ آئے۔ اگر لفظ سے داتا یا لفظ سے غوث پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر لفظ سے مولا اور لفظ سے ولی کا کیا جواب دیں گے؟ لفظ سے مولا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، خدا کے لیے، جبرائیل کے لیے، نیک بندوں کے لیے، اور لفظ سے ولی بھی قرآن سے ثابت ہے، انبیاء کے لیے، ولیوں کے لیے، خدا کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک ہی لفظ ایک ہو، اس کے معنی کئی ہوں، اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی نسبت سے ایک ہی لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، ایک ہی لفظ کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔